احتجاج کی کال کے حوالے سے جو ہے وہ میرے مذاقہ خیز ہے. میرے خیال میں پچھلے کئی سالوں میں بہت سے ایشوز رہے ہیں. اگر اس حوالے سے بھی آپ ٹائملی اس پہ توجہ دیتے تو شاید ہماری بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ بھی بچ جاتی. انہوں نے کہا, جو ذرائع سے کوٹ ہوا اور جو لیک کیا جا رہا ہے اور جو آ رہا ہے, کہ ہم طالب علموں کی جو اسناد ہیں اور داخلے منسوخ کرنے کے فیصلے پہ بھی غور ہے. کون سے مہذب معاشرے کے اندر احتجاج کو روکنے کے لیے, احتجاج میں کون شامل ہوتے ہیں؟ طلبہ, نوجوان, کسان, مزدور, ہر وہ شخص جو بوگس نظام سے تنگ ہوتا ہے وہ اس کا حصہ بنتا ہے. اور اب حکومت کی وزارت داخلہ اس حد تک گر چکی ہے کہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اجلاس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم غور کر رہے ہیں. میرے بھائی, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کچھ بھی کر لیں, عوام اپنے رائٹس کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرے گی. یہ جو گیدڑ بھبکیاں ہیں, یہ جو دھمکیاں ہیں, ریاستیں اور حکومتیں اپنے عوام کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو دھمکاتی نہیں ہے. یہ دھمکانا, یہ بلی کرنا, یہ غنڈہ گردی کرنا, یہ حکومتوں ریاستوں کا کام نہیں ہوتا. معاملہ فیملی ضرور ہوتا ہے. مگر میں اس پہ آپ کو واضح کہہ دوں کہ یہ جس طرح آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی سنجیدہ, ہم بھی آپ کی اس بات کو سنجیدہ نہیں لیتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جملے ذرائع سے آگے پیچھے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پاکستان بل, مزدور, کسان, سول سوسائٹی اینڈ ایوری سیگمنٹ آف سوسائٹی ایک بڑی تعداد میں باہر نکلے گا اور 24 کو عوام کا سمندر ہوگا جو پاکستان کے ہر ضلع سے باہر آئے گا اور آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور مجھے اس پہ ایمفسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی فرسٹریشن اور آپ کی تیاریاں یہ بتاتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ احتجاج میں شامل شرپسند افراد کے پاسپورٹ, شناختی کارڈ, سمیں بلاک کریں گے. کون سا نیا کام کریں گے؟ کون سا نیا کام کریں گے؟ پاکستان کی مقننہ میں پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف سے متعلقہ ایم این ایز جو ہیں اس سمیت پاکستان میں 600-700 لوگ ایسے ہیں جن کے پاسپورٹس آپ آلریڈی بلاک کر چکے ہیں, جن کے نام پی این آئی ایل میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں آپ ڈال چکے ہیں. تو کیا جن لوگوں کے نام آپ نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے انہوں نے کیا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا؟ یا جن کا آپ نے داخلہ اس لسٹ میں ڈالا, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام, تو کیا اس کے بعد وہ اپنا آئینی حق استعمال کرنے سے باز آئے؟ نہیں, وہ ان کا حق ہے, وہ استعمال کریں گے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریکویسٹ کریں گے اور ڈیمانڈ کریں گے, گزارش کریں گے, جن الفاظ کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں, چیف جسٹس آف پاکستان سے, سول سوسائٹی سے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, کہ یہاں ایک سرکار ہے جو کہ احتجاج جو کہ ایک آئینی حق ہے اس کو روکنے کے لیے بچوں کو دھمکانا چاہتی ہے کہ ہم یہ کریں گے. عوام کو یہ کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کے پاسپورٹس بلاک کریں گے. آپ کو اپنا کردار اس پہ ادا کرنا چاہیے. ہم نے تو جو لائے عمل دیا ہے, جو تاریخ دی ہے, ہم اس پہ بڑی تعداد میں پہنچیں گے اور آپ کی کوئی بھی یہ دھمکی, کوئی بھی گیدڑ بھبکی اس پرامن آئینی حق کا راستہ نہیں روک سکتی ہے. پنجاب, کے پی, سندھ, بلوچستان, ہر صوبے میں, ہر ضلع میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے اور انشاءاللہ وہ سفر 24 کو صبح شروع ہوگا اور یہاں پہ پہنچیں گے. سو یہ ایک نہایت ضروری چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ وہ میں آپ سے بھی شیئر کروں اور جو متعلقہ لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچے. دوسری اہم چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس کا میں ابھی ذکر یہاں پہ کر لوں. وہ ہم کسانوں کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. کیا کسان جو ہے وہ اناج اگاتے ہیں, معیشت کا پہیہ ہے, 24 کروڑ لوگوں کی خوراک کا وہ وسیلہ بنتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایگریکلچر ہے یہ نیشنل سیکیورٹی ایشو ہے, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ فوڈ سیکیورٹی سے ریلیٹ کرتا ہے. یہ جو حکومت ہے یہ کسان دشمن ہے, غریب دشمن ہے,
آپ یہ دیکھیں کہ جو گندم کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا، ہماری ڈیمانڈ کتنی تھی، امپورٹ کتنی کی گئی، پرائیویٹ امپورٹرز کو الاؤ کیا گیا، اس کے بعد اس کو ریگولیٹ نہیں کیا گیا، اس کے بعد جب کے پی نے آفر کی تو کے پی پہنچنے پہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی گئی اور پنجاب کا کسان تباہ ہو گیا۔ جو ٹھیکیدار ہے، ہماری ایک بہت بڑی تعداد ہے کسانوں کی جو زمینیں ٹھیکے پہ لیتے ہیں پنجاب میں۔ زمینوں کے ٹھیکے جو ہے وہ 2.5-3 لاکھ سے گر کے لاکھ روپے پہ آ گئے۔ لوگوں نے لاکھوں روپوں کے نقصان کیے۔ چھوٹا کسان بیچارہ، وہ اس کی شکت نہیں تھی اتنی جتنا اس نے نقصان کیا۔ بڑوں کا کروڑوں میں نقصان ہوا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ ڈی اے پی سے لے کے یوریا تک 2.5 سال پہلے تک کی جو حکومت تھی، اس کے ہاف قیمت میں جو ملنے والی سیڈز، پیسٹیسائیڈز اور کھاد تھی، اس کی وہ پرائس ڈبل ہو کے اس وقت آ گئی۔ سبسڈیز ودرا ہو گئی۔ بجلی کے بلوں کے حوالے سے کسان تباہ ہو گیا۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ نیا کام انہوں نے یہ کیا، یہ جو ابھی آئی ایم ایف کی ڈائریکشن کے اوپر وہ جو بم گرایا ہے انہوں نے کسانوں پہ پنجاب میں، اور وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو ٹیکس انہوں نے لگایا، اس ٹیکس کی مد میں اگر آپ دیکھیں تو 6 سے 12 لاکھ آمدن پر 15% ٹیکس ہے، 12 سے 16 لاکھ روپے آمدن پر 90,000 فکس ٹیکس ہے، 20%۔ چھوٹے ذمہ دار تباہ، اور یہ گراس انکم کے اوپر ہے، جو یعنی کہ اگر وہ کچھ کما بھی لیتے ہیں اس مہنگائی میں تو اس کے بعد وہ بھی ان سے چھین لیا جائے گا۔ اور جو سب سے بدترین کام کیا ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہوگا کہ حکومتیں ہمیشہ ایکسپورٹ پرائس اناؤنس کرتی ہیں۔ ویٹ کی جب سیزن آتا ہے نا جی، اس کی بنیاد کے اوپر لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اب کس تعداد میں فصل کاشت کرنی ہے۔ انہوں نے یہ دستخط کر کے دے دیے ہیں آئی ایم ایف کو کہ ہم سپورٹ پرائس اناؤنس ہی نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے پروکیورمنٹ نہیں کی اور وہ کسان جو ہے وہ بیچارہ رل گیا، اور وہاں پہ پنجاب میں گندم کی قیمت جو ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب انہوں نے ایک اور معاہدے پہ سائن کر دیے ہیں کہ ہم پروکیورمنٹ کریں گے ہی نہیں۔ نمبر 1 سپورٹ پرائس نہیں دیں گے، نمبر 2 ہم پروکیورمنٹ نہیں کریں گے۔ اور ابھی بھی پنجاب کے کسان کی جو جنس ہے اس کو کے پی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ چوکیاں بنائی گئی ہیں باقاعدہ۔ اگر کوئی بہت ہمت کرتا ہے تو 30 سے 35 ہزار روپیہ پر ٹرک اس کو یا ٹرالر جس پہ بھی وہ اس کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں اس کو دینا پڑتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یو آر پلئنگ ود دی فوڈ سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی۔ اگر کسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا سپورٹ پرائس کا تو وہ کل خدا نہ خواستہ، میں کے پی کی بات کرتا ہوں، کے پی میں آپ 15 لاکھ ٹن کاشت کرتے ہیں، 50 لاکھ آپ کی ضرورت ہے، تو خدا نہ خواستہ، اور وہ آپ کو امپورٹ کرنی پڑتی، خریدنی پڑتی ہے پنجاب سے، باقی صوبوں سے، خدا نہ خواستہ کل سپورٹ پرائس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کاشت پنجاب میں ویسے نہیں ہوتی ہے، تو وہ ایفیکٹ صرف پنجاب کے لیے نہیں ہوگا، وہ باقی صوبوں کو بھی وہ ایفیکٹ کرے گا۔ تو ہم اس کسان دشمنی کی بنیاد پر کسانوں سے نفرت کرنے والی اس حکومت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس نظام کے اندر فراڈسٹرز، بدماش، وہ تاجر جو خود نہیں، وہ مڈل مین ہے، اور وہ لوگ جو خود کسان نہیں ہیں، وہ کسان دشمن پالیسیز کے علم بردار جو فارم 47 کے تحت وہاں جا کے بیٹھ گئے ہیں، وہ اس کو انشور کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام کسانوں کو، خصوصاً پنجاب کے کسانوں سے ہم مخاطب ہیں، آپ کو 24 کی کال کا حصہ بننا پڑے گا، آپ کو اپنی تنظیموں کو ہلانا پڑے گا، آپ کو اپنی تنظیموں سمیت ہمارے اس احتجاج میں شامل ہونا پڑے گا۔ اور اگر آپ کی تنظیمیں نہیں بھی ہوتی تو ہر انڈیویجول کسان کو ہم آواز دیتے ہیں، خان کی طرف سے آواز دیتے ہیں کہ 24 کو شامل ہو اس بوگس نظام، اس بوگس پارلیمنٹ، اس بوگس پالیسی میکرز کے خلاف، اور یہ انشور کریں کہ آپ اپنا حق لے سکیں۔ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ جب آپ 24 کی کال میں ایک ایک کسان شامل ہو جائے گا پنجاب سے، اور وہ جب اسلام آباد پہنچے گا انشاءاللہ باقی مطالبات کے ساتھ ساتھ، جیسے ہم جمہوریت کی بحالی، قانون کی عملداری، آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو یہ مسئلہ بھی اس کے اندر حل ہوگا۔ اس کے لیے
آپ تحریک انصاف کا ساتھ دیں اور ساتھ آئیں، چلیں، ہم سب آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے.